آج 4 مئی 2012 ہے اور آج کی سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں حیدر وحید۔ لیاری کا وہی درجہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے جو رائیونڈ کا یا ماڈل ٹاؤن کا یا گوال منڈی کا پی ایم ایل نون کے لیے، 9-0 عزیز آباد ناظم آباد کا ایم کیو ایم کے لیے، اور کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ جو اس وقت اہمیت فوج کے لیے کہی جاتی ہے راولپنڈی جی ایچ کیو کی ہے، وہ شاید جو ہے اہمیت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لیاری کی۔ لیاری وہ حلقہ ہے جس کے حوالے سے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ بہت عقیدت و احترام سے، محبت سے وہاں کے لوگوں کا ذکر کرتی تھیں، ان کی خدمت کے وعدے کر چکی ہیں، وعدے نبھا بھی چکی ہیں۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں عزیر بلوچ صاحب، جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اثر رسوخ رکھنے والے ایک کارکن ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہونے تک کی بات کر دی ہے۔ تو کس طرح لیاری میں ایسے حالات ہوئے اور یہ حالات امپورٹنٹ کیوں ہیں، یہ پورے ملک کے لیے لیاری امپورٹنٹ کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جاننا چاہیں گے، اور لیاری کے پولیٹیکل کانسیکوینسز آگے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں انوالوڈ ہیں جس کا پتہ نہیں چل رہا اس وقت بہت کلیئرلی، اور پی ایم ایل نون بھی اپنا وہاں وفد بھیج چکی ہے، غوث علی شاہ صاحب عزیر بلوچ صاحب سے مل چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کا انٹرسٹ تو کراچی کے ہر حلقے میں ہوتا ہے، لیاری میں یہ پیپلز امن کمیٹی جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے لیے ناک میں دم کر بیٹھی تھی، اب ان پہ آپریشن بھی ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کراچی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا پورا سندھ پہ بھی اور سندھ کی سیاست پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت لیاری میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری چیز جو ہے کہاں جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ رفیق انجینئر صاحب ایک بہت سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور لیاری کے منتخب نمائندے، وہاں کے عوام کی آواز۔ آج کل وہاں کی عوام جو ہے وہ کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے خلاف نظر آتی ہے۔ رفیق انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے سر پہلے یہی جاننا چاہوں گا، اس وقت لیاری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ کنسٹیٹوئنسی ہے، پولیٹیکلی، ہسٹوریکلی بے نظیر بھٹو شہید کی کنسٹیٹوئنسی ہے، جہاں سے بلاول بھٹو زرداری نے شاید الیکشن لڑنا بھی ہے، اس کنسٹیٹوئنسی میں سر اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ کہ آپ نے میرے موقف کو جاننے کے لیے ٹائم مجھے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ لیاری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سندھ کے پس منظر میں جانا پڑے گا، اور کراچی کا ایک قدیم اور تاریخی علاقہ ہے لیاری، جو کلوڑوں کے زمانے اور تالپوروں کے زمانے کی بستی ہے، اور کراچی جو ہے وہ لیاری جو ہے کراچی کی ماں کہلاتی ہے، اور لیاری نے جو ہے کراچی کو جنم دیا ہے، اور یہاں کے محنت کشوں نے اور یہاں کے بزرگوں نے کراچی کو عروس البلاد بنایا۔ یہاں کی بندرگاہیں، یہاں کا ریلوے اسٹیشن، یہاں کا کینٹ اسٹیشن، یہاں کا سٹی اسٹیشن، یہاں بلدیہ کی عمارت، یہاں کا سٹی کورٹ جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ ہیں، یہاں جو ہے وہ میکلو روڈ وغیرہ، یہ لیاری کے محنت کشوں نے اور مزدوروں نے تعمیر کیا ہے۔ اب لیاری جو ہے یہ شروع سے یہاں پر جو ہے پاکستان بننے کے بعد یا لیاری جو ہے جمہوری قوتوں کا مرکز رہا ہے، پروگریسو قوتوں کا مرکز رہا ہے۔ لیاری میں لیفٹ کی سیاست ہوتی رہی ہے۔ لیاری کھیلوں کے میدان سے بھی مشہور تھا، اسپورٹس مینوں کے حوالے سے مشہور رہا ہے، اور لیاری کی پالیٹکس بھی جو ہے وہ ہمیشہ آمریت کے خلاف رہی ہے، چاہے وہ ایوبی آمریت کے خلاف تحریک ہو۔ سر یہی جاننا چاہوں گا، لیاری پولیٹیکلی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ آمریت کے خلاف وہاں پہ تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیتی رہی ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل ایک حلقہ ہی ہے نا ویسے تو، لیکن پورے ملک کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیاری جو ہے پروگریسو پارٹیوں کے یہاں پولیٹیکلی جو ہے یہ فورٹ رہا ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قلعہ رہا ہے، اور سب سے پہلے جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی تھی۔ اس سیٹ سے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کینڈیڈیٹ عبدالستار گبول کو چنا تھا، تو لیاری کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکن ایک تضاد ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں لیاری بہت امپورٹنٹ ہے، دوسری طرف اتنے امپورٹنٹ حلقے میں کبھی کوئی خاطر خواہ کام بھی نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی نے اس کو فار گرانٹڈ لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہی پالے ہوئے لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اب یہ کنسٹیٹوئنسی میں کیا ہوگا سیاسی طور پہ، اس پہ بھی تبصرہ کریں عزیر بلوچ صاحب کی آج کی سپیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے، اپنی بات کریں گے، تو پھر میرا کہنا پھر بیکار ہے نا۔ میں نے آپ کو کہا پس منظر میں جانا پڑے گا۔ ستار گبول کے بعد بھی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ سیٹیں ملتی رہی، محترمہ کے زمانے میں بھی یہ فورٹ رہا،
اور ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف بھی لیاری کے لوگوں نے بہت جو ہے نا جمہوری تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. لیاری ایک پولیٹیکلی اویئر علاقہ تھا, اسے ڈی پولیٹیکلائز کیا گیا ہے, ڈی سوشلائز کیا گیا ہے. لیاری کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے یہاں خدمت کی ہے, پیپلز پارٹی نے یہاں کام کیے ہیں, چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کا زمانہ ہو یا محترم آصف علی زرداری کا زمانہ ہو. تو لیاری میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. آج بھی جو ہے پیپلز پارٹی نے یہاں میڈیکل کالج دیا ہے جو لیاری کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا, میڈیکل کالج, اور لیاری جنرل ہاسپٹل ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی جو ہے آصف صاحب نے جو ہے وہاں بنوائی ہے. زیڈ اے بھٹو لا کالج بنایا ہے. فٹ بالروں کو 10 ایکڑ زمین دی ہے, آر او پلانٹ لگائیں, نوکریاں لیاری کے لوگوں کو دی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کروایا, لیاری پیکیج دیا ہے. لیاری میں جو ہے پیپلز پارٹی آتی ہے تو یہاں کام ہوتے ہیں. اب رہی بات یہاں جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے جو حالات ہیں, سب کچھ بند پڑا ہے سر, یہی نتیجہ نکلا ہے کیا 4 سال کا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں 2003 سے یہاں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ شروع ہوا, یہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کشیدہ ہوئی. یہاں جو ہے بلوچوں سے لڑایا گیا, بردر کشی ہوئی, نسل کشی ہوئی. یہاں پر 2 گروپ آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو انہوں نے گن ڈاؤن کیا. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اور بچے یتیم ہو گئے, ہماری ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, بیویوں کے سہاگ چھن گئے اور بھائیوں کے بھائی چلے گئے. بہت سے جو ہے لوگ یہاں پر لیاری کے اندر جو ہے وہ مارے گئے. لیکن جب پیپلز پارٹی کا دور آیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں ترقیاتی کام شروع کیے, لیاری پیکیج دینا شروع کیا. یہاں لوگوں کو جو ہے 500 پولیس کی نوکریاں جو ہے میرٹ پر جو ہے لیاری کے نوجوانوں کو جو ہے سندھ پولیس میں بھرتی کروایا, اور فیڈرل حکومت میں پورٹ قاسم میں بھرتی کروایا, سندھ حکومت کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کروایا. سر آپ جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں, قطع کلامی کی معذرت, لیکن آپ جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں اس وقت کی جو حقائق ہیں وہ اس سے برعکس نظر آتے ہیں. وہاں تو جرائم پیشہ عناصر کا بول بالا ہے. آپ پولیس کی بھرتیوں کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کالجوں کی, میڈیکل کالجوں کی, سب بند پڑے ہیں. میں نے جب آپ سے بات کی کہ جرائم جو ہے وہاں جو ہے 2 گروپ جب آپس میں لڑے تو اس طرح جو ہے یہ جھڑ پکڑتی گئی. وہاں جو ہے لیاری کے سارے لوگ جو ہے, لیاری کے 95% لوگ جو ہیں پرامن لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, اسپورٹس مین ہیں, صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. لیاری پوری کرمنل نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو کرمنل ہر جگہ ہوتے ہیں, کراچی شہر میں ڈیفرنٹ, لیکن ہر جگہ وہ حالات نہیں ہوتے جو لیاری میں ہیں. سر دیکھیں کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہر جگہ ہوتی رہی ہے. لیاری کراچی کے اندر فسادات ہر جگہ ہوتے رہے. تو سر پھر لیاری میں آپریشن کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لیاری میں وہی حالات ہیں جو باقی علاقوں میں کراچی کے ہیں تو پھر خاص کر ضرورت وہاں کیوں پڑی ہے آپریشن کی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ یہاں جو ہے تمام پولیٹیکل لوگوں کا پریشر تھا, یہاں بزنس مین لوگوں کا پریشر تھا کہ ہم سول نافرمانی کریں گے یا ہم ٹیکس نہیں دیں گے چیمبر آف کامرس کا, اسٹاک ایکسچینج کا. اور یہاں آج جو آپ دیکھیں کہ اسٹاک بڑی ہے, ہم نے جو ہے آپریشن اپنے گھر سے شروع کیا جو ٹارگیٹڈ تھا, جو چند کرمنل لوگوں کے خلاف تھا. اب وہاں جو ہے ہائپ کریٹ ہو گئی, وہاں صورتحال جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ پولیس کی بھی مینجمنٹ رہی, کوئی پلاننگ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں تھی. لیکن اب جو ہے اس کو جو ہے اتنا جو ہے وہاں کے حالات خراب ہو گئے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے. اور جہاں آپریشن کی بات ہے تو بہت سارے آپشن پر کام کیا جا رہا ہے. 48 گھنٹے میں تو آپریشن ختم کرنے کی بات سن رہے ہیں ہم. دیکھیں 48 گھنٹے کے لیے بند کرنے کی, سوری, اس کا پولیٹیکل حل بھی نکل سکتا ہے. لوگ سرنڈر بھی کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. قانون کے سامنے ان کو انصاف دیا جائے گا. وہ قانون کے سامنے اگر سرنڈر کرتے ہیں یا اگر وہ پولیٹیکل, اچھا تو یہ 48 گھنٹے کی بریک صرف اس لیے ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرنا چاہیں تو آپ انہیں موقع دیں. 48 گھنٹے کی بریک صرف اس لیے ہے کیا؟ دیکھیں ہم جو ہیں ایمنسٹی جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ایمنسٹی دی گئی ہے. رحمان ملک صاحب نے کہا ہے جب امریکہ جو ہے طالبان کے ساتھ بات کر سکتا ہے, یا رحمان ملک صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ بی ایل اے کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوگی اور میں انہیں جو ہے ریسیو کرنے جاؤں گا, تو ان کے ساتھ بھی پولیٹیکلی. تو ابھی تک جتنا آپریشن ہوا ہے کیا اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہم اب اس نہج آ سکے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو سکے؟ کیا ابھی تک کے آپریشن کی کامیابی کیا ہے ابھی تک کے؟
دیکھیں یہ تو آپ کو پولیس آفیشلز بتائیں گے. میں یہ کہوں گا کہ میرے جو ووٹر ہیں وہ اسکیئر ہیں, میرے ووٹر جو ہیں وہ معصوم لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کی جان قیمتی جانیں گئی ہیں, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے ڈسپلیس ہو گئے, وہ گھروں کے اندر نہیں ہیں. وہاں کی جو ہے صورتحال جو ہے وہاں لوگ, کچھ لوگ ہیں ہمارے جو ہیں بھائی ہیں وہ غصے میں ہیں. اس وقت وہ صورتحال جو ہے وہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو لوگ تھوڑے مشتعل ہو گئے, لوگوں کا غصہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے صرف یہ آپریشن صرف ون سائیڈڈ ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. جبکہ ہم نے اپنے گھر سے جب ہم نے آپ کو کہا کہ چند جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں, بٹ یہ چند جرائم پیشہ لوگ اور ہم نے اپنے گھر سے, میں کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا. آپ تو یہ مجھے بتائیں کہ عزیر بلوچ صاحب کون ہیں, ان کی ریلیشن شپ پہلے پیپلز پارٹی سے کیا تھی اور اب کیا ہے, آج کی ان کی تقریر کا پس منظر کیا, پس منظر دینا چاہ رہے تھے ہم سمجھیں. دیکھیں ہر ایک کا جمہوری حق ہے, وہ کسی بھی پارٹی میں رہیں, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہم اس کے رائٹ کو یوزرپ نہیں کریں گے. وہ تو سر یہ تو جب سے غوث علی شاہ صاحب سے جب مذاکرات ہوئے عزیر بلوچ صاحب کے, تو انٹینسیفائی کر دیا گیا آپریشن, بلکہ آئی تھنک آپریشن صحیح معنوں میں شروع ہی اس کے بعد ہوا. تو یہ کوئی آپریشن نہیں تھا, آپ باتوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. کوئی آپریشن نہیں تھا, یہ ٹارگیٹڈ آپریشن تھا چند لوگوں کے خلاف. اور یہ جو ہے مس مینجمنٹ پولیس سے ہوئی ہے, ذرا مس پلاننگ ہوئی ہے. اب اس کو جو ہے میڈیا نے اتنا ہائپ کیا, یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. بلوچ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, بلوچ پیٹریاٹک لوگ ہیں اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لیاری سے ختم کر دیا جائے گا, یہ ایک دیوانے کی بھول ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کون, پولیس آپ کی ہے, حکومت آپ کی ہے. لیاری میں دیکھو جرائم پیشہ صرف بلوچ نہیں ہے, وہاں جو ہے کچھی کمیونٹی میں بھی کچھ کرمنلز ہیں, وہاں سندھی کمیونٹی میں بھی کچھ کرمنلز ہیں, وہاں دیگر برادریوں کے بھی کرمنلز ہیں. کرمنل جو ہے تو اب آپریشن آپ کہہ رہے ہیں آپریشن اس وقت اب روک دیا گیا ہے, آپریشن سے کچھ خاطر خواہ کامیابی بھی نہیں ہوئی ہے, تو پھر تو یہ جرائم پیشہ عناصر اور زیادہ امبولڈنڈ اور زیادہ طاقتور نہیں ہو گئے آپریشن کے بعد, کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے؟ دیکھیں وہاں آبادی ہے اور راکٹ لانچر چل رہے ہیں, ہینڈ گرنیڈ چل رہے ہیں. ہمیں اپنے ووٹروں کو تحفظ دینا ہے. میرے جو لوگ ہیں, میرے جو ووٹر ہیں, وہ صبح جاتے ہیں مزدوری کو, شام کو 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں. اب وہ 8 دنوں سے کام پر نہیں گئے, ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہے, ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. آخر گورنمنٹ کو ان کو بھی تو ایکسس دینا ہے کہ وہ بیچارے جا کے کریں. ہم نے ایک سجیشن رکھی ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے ATM کارڈ غریبوں کو جو ہے وہ کیے جائیں. غریب بیچارے جو بے روزگار لوگ ہیں, بلوچ کبھی بکتا نہیں ہے, نہ سندھی بکے گا نہ کچھی بکے گا. یہ ہم بکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم مدد کی بات کر رہے ہیں, ریلیف کی بات کر رہے ہیں. اب لوگ بیچارے 8 دنوں سے بیچارے پریشان ہیں. وہاں اس علاقے کی جو جنگ کا میدان بنا ہوا, ہم تو عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ہمیں تو عوام کو دیکھنا ہے جو بیچارے پریشان ہیں. وہاں جو ہے لوگ جو ہیں بیچارے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے. سر لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی پولیس نے اور آپ کی حکومت نے کی ہے نا, اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا. پولیس کے جوانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جن کی قیمتی جانے گئی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. معصوم لوگ جن کو بے گناہ لوگوں کو گولیاں لگی ہے, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بہت سارے جو ہیں وہاں پر نقصانات ہوئے ہیں, ان کا نقصان جو ہے. اچھا یہ عزیر بلوچ صاحب کا بتائیں. عزیر بلوچ صاحب پہلے حمایتی تھے, کم سے کم ذوالفقار مرزا صاحب کی پیپلز پارٹی کی لیگ کے ساتھ تو تھے کم سے کم. اب نظر یہ آتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب سین سے ہٹ چکے ہیں اور عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے ہیں. اب وہ آپ کے کنٹرول میں کیونکہ نہیں رہے تھے, شاید اس لیے ان پہ آپریشن ہوا. جو کچھ بھی اب وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. انتقامی کاروائی نہیں ہے, انتقامی نہیں ہوگی, لیکن آپ کا یہ کہنا تو ہے نا کہ وہ جرائم پیشہ ہیں. سر آپ نے ہیڈ منی رکھی ہے ان پہ نا, ہیڈ منی ان پہ رکھی ہے آپ نے. سر سنیں, آپ ہماری سنیں گے یا اپنی سنانے کے لیے بیٹھے؟ آپ مجھے بتائیں, ہماری سنو گے؟ جہاں تک تعلق ہے بھائی, پیارے بھائی, اس کا تعلق ہے, پاکستان کے اندر ہر ایک کو سیاست کرنے کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کا جمہوری حق ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر ایک کے فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے. ہمیں جو ہے قانون کے مطابق رہنا ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہوگا. یہ کوئی کسی کے وہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں رہیں تو کچھ نہیں ہوا اور یا وہ نہیں ہوا. اگر کل کو میں بھی کوئی کرائم کروں گا, ظاہر ہے مجھے قانون کے سامنے جانا پڑے گا.
مجھے قانون کے تحت جو ہے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں جو ہوں بے گناہ ہوں. قانون کا سامنا مجھے کرنے کے لیے ہم مختلف اوقات میں جیلوں میں گئے, لیکن یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کی طرف سے وہ عہد آیا تھا کہ رینجرز بھی استعمال کرنے پڑے, کریں گے, اور چند دنوں میں یہ معاملات طے ہو جائیں گے, جرائم پیشہ عناصر ختم ہو جائیں گے. کوئی 12-15 نام آتے تھے, ان کے حوالے سے انہیں پکڑ لیا جائے گا یا وہ ختم کر دیے جائیں گے. ایسا تو کچھ ہوا نہیں, تو پھر یہ آپریشن تو فیل ہو گیا, آپ نے ریٹریٹ ہی کیا ہے نا. پھر مجھے یہ سمجھائیں کامیابی کہاں آئی, آپ بتائیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, آپ یا تو انتہا پسند ذہن کے آدمی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ گولی چلے, بارود چلے. میں نے تو یہ نہیں کہا, میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کامیابی اس آپریشن کی کہاں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ معصوم لوگوں پہ گولیاں چلیں, آپ چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہے, جب دنیا کے اندر پولیٹیکل گروپ سے مذاکرات, میں کہتا ہوں مذاکرات ایک اچھی پالیسی ہے, یعنی آپ کی حکومت غلط تھی پہلے یہ آپریشن کرنے میں, یہ تو مانے. دیکھو, ماضی میں سنیں, ماضی میں بھی آپریشن ہوئے ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹی, ان سے بھی تو مذاکرات کیے نا گورنمنٹ سے. سر مذاکرات 100 دفعہ کریں, وہ مذاکرات صحیح تھے. نہیں, لیکن مذاکرات کے کوئی خلاف نہیں ہے. عوام پر گولی تو آپ کی حکومت نے چلائی ہے نا سر, تو اس کی مذمت تو کریں کم سے کم. دیکھیں, میری بات سنیں, جب وہاں کرمنلز کے خلاف وہاں جو ہے پولیس نے ایکشن لیا, تو وہاں وہ ایک علاقہ تھا نوالین کا, وہاں سے کچھ کرمنلز جو ہے اسکیپ ہوئے, بھاگے, پھر ان پر جو ہے پولیس پر اٹیک ہوا, جس کے اندر پولیس کے بھی جوان شہید ہوئے, اور وہاں جو ہے کچھ جو ہے سویلین بھی شہید ہوئے. تو وہاں جو ہے اس پر جو ہے پولیس کے لوگ شہید ہوئے, حکومت گولی چلانے کے اس میں نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لیاری کو جو ہے زمین بنا دیں, کھنڈر بنا دیں, لوگوں کو مار دیں. سر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو الٹا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو آپریشن ہی غلط کیا, کچھ حاصل ہی نہیں ہوا اس سے. میں تو کہہ رہا ہوں مذاکرات شروع میں کرتے. میں نے جب ایک بار آپ کو کہا کہ کچھ تھوڑی پولیس کی مس مینجمنٹ, اچھا تو رینجرز کو کیوں نہیں امپلوائے کیا گیا سر؟ یہ بھی ایک مس مینجمنٹ تھی کہ رینجرز آگ رہی ہے. اب کل سے میٹنگ ہوئی ہے, بڑے ہائی آفیشل لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کا جو ہے راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے. 48 گھنٹے کی جو ہے امینٹی دی گئی ہے, ان کو جو ہے موقع فراہم کیا گیا ہے, اور دونوں راستے ڈائیلاگ کے راستے بھی نکالے جا رہے ہیں. بات چیت دیکھیں, یہ بھی ہمارے اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں, وانٹیڈ ہیں, ان کے خلاف جو ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا ماورائے عدالت جو ہے وہ انجام ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ماورائے عدالت ہو. ہم تو یہ اچھا, اب لیاری کا کیا بنے گا سر؟ اب عزیر بلوچ صاحب پولیٹیکلی کتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کھل کے ایسی سامنے آئے ہیں, تو پولیٹیکلی ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیاری قلعہ رہا ہے, اور لیاری کا ہمیشہ قلعہ ہے. لیاری کے لوگوں نے ہمیشہ, وہ بے نظیر بھٹو شہید کے چاہنے والے ہیں, ان کی قربانیوں کو وہ فراموش نہیں کر سکتے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند ہیں. جب میدان لگے گا آپ کو پتہ چلیں گے, جب ڈبے کھلیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں, لیکن کیونکہ آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ عوام یاد کرے گی ان 6-8 دنوں کو جو یار آپ لوگ ٹیبل پہ جو ہے نا, وہ پرانے کامریڈ ہوتے تھے, ٹیبل پر ایک جو ہے چائے کی پیالی میں انقلاب لاتے تھے. میں کہہ رہا ہوں میدان لگے گا, الیکشن ہوگا, ڈبے کھلیں گے, پھر اگر ہم اتنے ووٹوں سے جو ہے محترمہ کے شہید کے بیٹے کو جتوائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے نہیں ڈاؤٹ کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں سے جیت سکتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈاؤٹ تو جماعت اسلامی کا بھی نہیں رہا ہے, یہ پہلے بھی یہ ڈاؤٹ رہا ہے, قومپرستوں کو رہا ہے, تو بتائیں نا, یہ ایم کیو ایم کو بھی رہا ہے, ایم کیو ایم بھی یہ کہتی رہی ہے, پاکستان پی این پی بھی یہ کہتی رہی ہے, ہمارے رفیق صاحب سے یہ بتا دیں, ہم یہاں سے آپ بھی انہی کی طرح خواب دیکھ نہیں, لیکن یہ تو اسٹریٹیجکلی سمجھائیں سر, آپ سمجھائیں نا, دیکھ رہے ہو, صرف یہ سمجھائیں کہ آج جب میدان لگے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کیماڑی سے خیبر تک ہے. ٹھیک ہے, یہ جب بالکل بلاول بھٹو نکلے گا تو پاکستان کے لیاری کے لوگ اس کے پیچھے نکلیں گے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ شہید کا بیٹا جب نکلے گا. صحیح ہے, لیکن یہ ہم اس جگہ کیسے پہنچیں گے؟ آج کے لیاری کے لوگوں کا غصہ, اور پھر آپ کے حوالے سے ایک بات جو منسلک کی جاتی ہے کہ ان کے دل جیتنے کے لیے ان پہ پھر خرچہ کرنا پڑے گا. کیا طریقہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں سے آرام سے جیتے گا؟ شہید کا بیٹا ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کوئی ریپیئر ورک کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کو سر, آپ کے خیال سے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نہیں کاٹیں گے میرے اس کنٹیسٹ کو، جس طرح آپ لوگوں نے زرد صافت کی ہے، سامان ہے، اور اس کنٹیسٹ کو آپ نہیں کاٹیں گے، صافتی بددیانتی نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ میرے لیاری کے لوگ مزدور لوگ ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو مزدوری کرتے ہیں، ہم نے کہا بجائے ان کو راشن دینے کے، قطاروں میں لگانے کا، ان کو ATM کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو رجسٹر کیا جائے، ان کی مدد کی جائے ان کو، تاکہ ریلیف ملے، تاکہ وہ اس ریلیف ملے گا اس خوف و دہشت سے کم از کم ان کے بچے جو بلک رہے ہیں، جو ان کے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کنٹیسٹ میں بات کی۔ اگر آپ نے اس کو کاٹا تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا سیاست اس سے صافی نہیں ہے، آپ زرد صافت کے آپ لوگ دائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ رفیق انجینئر صاحب، بہت شکریہ۔ اب ہم بریک کی طرف جازرین، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرا موقف پی ایم ایل نون کا موقف، لیکن سندھ سے ہی پی ایم ایل نون کا موقف آپ کو بتائیں گے۔ ماروی میمن ہمیں جوائن کریں گی اسٹوڈیوز میں۔ کیپ واچنگ CNBC۔ آفٹر دا بریک ماروی میمن آن لیاری and on PML's strategy in respect of the Supreme Court judgment and the conviction of the Prime Minister. ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کا موقف لیاری کے حوالے سے سنا۔ لیاری ایک ایسی کنسٹیٹوئنسی جو نواز شریف صاحب کے لیے رائے ونڈ ہے، یا ماڈل ٹاؤن ہے، یا گوال منڈی ہے، ایک امپورٹنٹ کنسٹیٹوئنسی جس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز پورے صوبے کی سیاست پہ کم سے کم اور کچھ حد تک ملک کی سیاست پہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملک کی دوسری بڑی پارٹی پی ایم ایل نون اب لیاری کی سیاست میں خاطر خواہ ایک حصے دار بننا چاہتی ہے۔ غوث علی شاہ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل نون سندھ کے، آلریڈی انوائٹ کر چکے ہیں عزیر بلوچ صاحب کو کہ وہ پی ایم ایل نون جوائن کر لیں۔ عزیر بلوچ صاحب وہی کارکن ہیں جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا رائٹ ہینڈ اور پاکستان امنز کمیٹی کے بیسکلی لیڈر تھے، جن کو کہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی نے پہلے استعمال کیا، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ہولڈ سے ذرا نکلے، اور اب لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل نون میں بھی جا سکتے ہیں۔ ماروی میمن، بہت ساری اصولی چیزوں پہ آپ سے بات چیت رہتی ہے، آپ کو ہر شو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں جب بھی ہائی کورٹ سے واپس آتا ہوں میں کراچی پریس کلب سے گزرتا ہوں، جہاں پہ آپ زیادہ تر ہر اچھے کاز کو لے کے بیٹھی نظر آتی رہی ہیں، اور اسی لیے آپ کو میں خاص جو ہے ایڈمائر بھی ہم کرتے ہیں، اور آپ کا جو ایک انرجی ہے، ایک آپ کی یوتھفلنس بھی ہے، اور پھر آپ کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی ہم سراہتے ہیں۔ اب یہ پرنسپلز جو ہیں پی ایم ایل نون کے، جو کہ خاص کر لائرز موومنٹ کے بعد ہمیں بڑے واضح طور پہ نظر آئے، اور جو بھی کہہ لیں آئی تھنک قبلہ بڑا درست نظر آتا ہے پی ایم ایل نون کا۔ کہتے ہیں کہ کچھ مکمکا کر جاتے ہیں، کبھی بیک ٹریک کر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اٹس فار دا گریٹر گڈ، اس میں ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، اس کی بات چیت آپ سے رہتی ہے، لیکن کس مصلحت کے تحت آپ عزیر بلوچ کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ پی ایم ایل نون کو جوائن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اصولی موقف ہے وہ ہے کیا۔ پی ایم ایل نون کا جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک جوڈیشل، کانسٹیٹیوشنل، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل کرائسس ہے آف دا ہائیسٹ آرڈر، جو کہ حل ہو جائے گی عزیر بلوچ صاحب کے آپ کو جوائن کرنے سے۔ اس پہ آتی ہوں۔ جو کرائسس ہے اس کا جواب میں پی ایم ایل نون نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اٹس اے ڈو اور ڈائی فار دا کنٹری، میننگ یہ کہ اگر اس وقت جوڈیشری کے آرڈرز کی کنٹیمپٹ ہم ہونے دیتے ہیں اور اس پہ ہم جو ہے روکتے نہیں ہیں کسی بھی صورت میں اس سچویشن کو، تو ملک کا جتنا نقصان ہوگا وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی ملک کا کافی نقصان انہوں نے 4 سال میں کر لیا ہے، لیکن اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں ہمیں جو غلط قسم کے جو تانے ملتے تھے فرینڈلی اپوزیشن کے، میں اس میں تھوڑا کچھ کہنا چاہوں گی۔ اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور پوری کی پوری CEC، CWC اور سارے جو قائدین اور کارکن ہیں، سب نے اب فیصلہ، قائد کا جو فیصلہ ہے جو سارے کارکن فالو کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم نے اس آرڈر کو، اس کنٹیمپٹ، یہ جو کنٹیمپٹ ہوا ہے اس کو جو ہے کسی طرح سے نہیں وہ کرنا ہے، اور اس لیے اب اپوزیشن کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ہمارا اسمبلیز میں بیٹھنا صرف لانگ مارچ آپ ایک کر چکی ہیں، کامیابی سے آپ کی پارٹی کر چکی ہے۔ سنیں، یہ جو پی ٹی آئی ہو جو بی ٹیم بن چکی ہے پیپلز پارٹی کی، کیونکہ وہ ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہی، وہ تو چاہ رہی ہے ہم ریزائن کریں، اگر ہم ریزائن کرتے ہیں تو زرداری کا فائدہ ہوتا ہے، تو ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی
صورت میں زرداری کا فائدہ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم تو وہاں رہ کے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے ٹو فری اینڈ فیئر الیکشن. تو خیر سے جب فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ہمارے بدولت ہوں گے, کیونکہ ہم اسمبلیز میں بیٹھے ہوں گے. تو آپ لوگوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیں کہ ہم جو ہیں اسمبلی سے بھاگیں گے نہیں, ان کو ٹف ٹائم دیں گے اسمبلی کے اندر, اور اسمبلی کے 20th امینڈمنٹ میں بیلنس. دیکھیں وہ جو ہوا وہ آپ پیار محبت آئی ڈونٹ تھنک ایٹ اینی پوائنٹ ہوئی ہے, بٹ یہ کہ سسٹم کو بچانے کے لیے ایک ڈیفینیٹلی ایک صبر و تحمل سے ایک سچویشن چل رہی تھی. لیکن اب جو ہے معاملات اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں کہ قائد نے فیصلہ کر لیا. کے بعد پھر نواز شریف صاحب بتائیں گے کہ کیا ہوگا. لیکن میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کو ایک ڈائریکشن دینا چاہ رہی ہوں کہ ڈائریکشن کون سی ہوگی. ڈائریکشن یوں نہیں ہوگی, ڈائریکشن اور گمبھیر ہوتی جائے گی. تو یہ خوفناک سچویشن پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ خوفناک ہوتی جائے گی, یہ کم نہیں ہوگی. ٹائم لائن کیا ہے کہ وزیر اعظم آپ کے خیال سے کب اب وزیر اعظم نہیں رہیں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہے نہیں, ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, پریکٹیکلی کب وہ وزیر اعظم کے گھر سے آپ انہیں نکال پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت انہوں نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے اس سیٹ پہ, اور جب یہ ریلیز اپنی جو ہے ایک پیک پہ جائیں گی, اور اس کے بعد جب سیکنڈ فیز آئے گا, اور جب ہم دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کے یہ مہم اور زیادہ تیزی اختیار کرے گی, میں آپ سے ماروی ایک بات آپ سے کہ آپ کے میں نے صاحب لوگ دیکھیں اچھے لوگ جو اچھا بولتے ہیں, کافی لوگ آپ کی پارٹی میں اچھا بولتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک جمہوری پرائم منسٹر کو غیر جمہوری طور سے ہٹایا ہے, ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی, تو ان کا جواب جو ہے آنا یہ چاہیے کہ ایک مینڈیٹ ایک پرائم منسٹر کا صرف اس آئین کی حد تک کا ہوتا ہے, اس سے وہ آگے بڑھے, آئین توڑے تو وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ وزیر اعظم اس لیے نہیں بنا کہ وہ مینڈیٹ, وہ جو یہ کہنا ہوتا ہے نا مجھے تو ووٹ ملے ہیں, آپ کو ووٹ ملے ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے کام کرنے کے. ووٹ ملے تھے ایک بہت, you have to educate the people why it is important for the people. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایجوکیٹ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ شعور لوگوں میں, کیونکہ لوئرز موومنٹ میں لوگوں کا ذہن بنایا گیا تھا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. صحیح بات, آپ کو یہاں بھی ذہن پہلے بنانا ہوگا کہ why does it matter to you, عوام کو کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو پس رہے ہیں یہ وہ, تو یہ ساری چیزوں میں آپ کا رول ہے, آپ کی پارٹی کا رول ہے, آپ اس کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں, ہم یہی آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اب نیکسٹ اسٹیپ ایونچولی ہیز ٹو بی لانگ مارچ. ایبسولوٹلی, میں اسی پہ آ رہی تھی. ایونچولی لانگ مارچ ہی ہونا ہے, ایونچولی جو ہے ظاہری بات ہے ارلی الیکشنز ہی ہونا ہے, یا الیکشنز ہونا ہے, obviously ارلی الیکشنز ہونا ہے. نہیں, you can have a new prime minister in this assembly. I mean the point is کہ اب اسی ڈائریکشن میں صورتحال جا رہی ہے, unless یہ اپنا فائدہ ہوگا کہ عمران خان کو ٹائم نہیں ملے گا اپنے آپ کو منظم کرنے کا. پی ٹی آئی ہو اس وقت ہماری بات ہو رہی ہے, ہماری اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے, وہ اس وقت جو ہے بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سیریسلی ان کے بارے میں بات کرنا ہی مناسب نہیں بنتا. حکومت کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے بٹ وہ ساتھ تو نہیں کھیل رہے, ان کو فائدہ. اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ساتھ ہی کھیل رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار آصف زرداری. ایبسولوٹلی, کیونکہ نقصان آپ کو نون کو ہے اس میں تو کوئی, جس طرح جماعت اسلامی کو جو تھوڑا سا ووٹ پڑا تھا, سیٹیں انہیں نہیں ملی تھی, نقصان آپ کو ہو گیا. ہم اپنی پالیسی 93 کا الیکشن کب کا تھا, کر لیں یا میں کر لوں. نہیں, لیکن میں آپ کو عوام کو سکھانا ہے, اس سے پہلے میں بھی آپ کو کچھ بتا دوں جو چیزیں آپ نے سکھانی ہے عوام کو. آپ لوگ عوام کو جو ہے وہ پہلے سکھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. جی, I don't see that effectively happening. دیکھیں the point is that عوام کو یہ بات سمجھ میں I think آ چکی ہے کہ جب لاسٹ ٹائم پی ایم ایل نون نکلی تھی جوڈیشری کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی ساورنٹی کے لیے, اس کی جو بحالی کے لیے, بیسکلی تو بحالی کے لیے نکلی تھی, اور اس کی ایک ساکھ کے لیے, تو اس سے کس کو فائدہ ہوا تھا؟ اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے, اور کسی کو نہیں ہوتا. مطلب کوئی انسان مون پہ یا مارس پہ رہ رہا ہے اس کو نہیں ہوتا, پاکستان کی عوام کو پاکستان کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری, بہت سارے لوگ ماروی اسی بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ آزاد ہو گئی نا عدلیہ, ہمیں کیا ملا. اس کا بڑا جواب ہے, آپ اب آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہی ہوتے, ماشاءاللہ الیکٹڈ ہیں, انہیں ہونا بھی چاہیے, اور ساتھ عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس ہوتے. اب آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کیا ہوتا یہی کہ ان کی ملی بھگت ہوتی اور کچھ معاملات آگے نہیں, کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے. ججوں کی بحالی سے خاطر خواہ عوام کو فائدہ ہوا ہے, ایون دو حالات اچھے نہیں ہیں لیکن فائدہ ہوا ہے. I'm glad you're adding to that. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ عوام اب اس مہم میں باہر نکلے ہمارے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پی ایم ایل نون کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی, یہ ہر اس شہری کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں اور اس مہم میں آپ کو ایک ساتھی چاہیے, اور وہ ساتھی عزیر بلوچ نہیں. اس مہم میں ہمیں بہت سارے ساتھی چاہیے, میں اب اس پہ آ رہی ہوں.
ایک ساتھی نہیں چاہیے, ہمیں پوری عوام اپنی سائٹ پہ چاہیے. ہمیں پاکستان کے ہر وہ شخص کی ضرورت ہے جو رول آف لاء چاہتا ہے. تو یہ انویٹیشن پورے پاکستان کو ہے, اور پورے پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی سول سوسائٹی ممبرز ہیں, عزیر بلوچ کہاں فٹ ان اب آتے ہیں عزیر بلوچ پہ. جہاں تک لیاری کا تعلق ہے, جہاں تک جو سچویشن لیاری میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ سچویشن کس نے پیدا کی؟ یہ سچویشن پیپلز پارٹی نے پیدا کی ہے. پچھلے 4 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی لیاری میں جو ہے ایکٹ کر رہی ہے یا مس ایکٹ کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی نے وہاں جیسے عزیر بلوچ کے اپنے الفاظ میں انہی کو لائسنسز شاید 3 لاکھ میرے خیال میں ایک ٹی وی چینل پہ جو ہے لائسنسز دیے, آرمڈ لائسنسز. تو یہ امن کمیٹی جو پیپلز پارٹی نے بنائی ہے, یہ انہی کے لوگ تھے. پھر جو ہوا, پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں سے ہاتھ اٹھا دیا. کیوں؟ وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اپنے لوگوں سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ جو اس صوبے میں ہوتا ہے وہ اس صوبے کو ہی ڈیل کرنا چاہیے. اگر 18th امینڈمنٹ ہو چکی ہے, پھر کوئی بھی فرینکلی کوئی بنتی نہیں ہے بات کہ آپ اس کی توہین کریں 18th امینڈمنٹ کی, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک انٹیریئر منسٹر آ کے سنبھالے. پھر تو آپ فارغ کریں نا, چیف منسٹر سندھ کو پھر آج آپ فارغ کریں, اور جو باقی انہوں نے یہاں رکھے ہوئے اپنے ساری منسٹریز, جو لا اینڈ آرڈر کی منسٹری اب شاید کسی کو دے دی ہے انہوں نے فائنلی, اس کو بھی فارغ ہی کر دیں, کیونکہ آپ تو نہیں سنبھال رہے لا اینڈ آرڈر سچویشن صوبے کا. اسلام آباد سے ہاتھ سے کیسے نکلے پیپلز پارٹی کے, یہ امن کمیٹی؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں تو ان سے پوچھنی چاہیے جن کے ہاتھ سے یہ نکلے یا جو کچھ بھی ہوا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں, نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نمائندگی کرنا چاہتے ہیں لیاری کی, جیسے کہ ہم نمائندگی کرنا چاہتے ہیں سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی, جیسے کہ ہم نمائندگی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ اور زرداری کے خلاف عزیر بلوچ ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی ہو سکتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ ڈیفینیٹلی لیاری سے کھڑے ہوں گے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت پی ایم ایل نون کی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کیوں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہاں کے لوگوں کو, ہم بات کریں عوام کی, لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, لوگوں کو بھوکا پیاسا لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن میں ڈالا ہوا ہے. نہ وہاں پہلے سے اسکولز چلتے تھے, نہ وہاں کوئی چیز پہلے سے چل رہی تھی. تو یہ سچویشن نون نے تو کریٹ نہیں کی. نون تو صرف اچھی نمائندگی کر کے خوشحالی پورے ملک میں بھی دینا چاہ رہی ہے, اور لیاری میں بھی دینا چاہ رہی ہے, ٹھٹے میں بھی دینا چاہ رہی ہے. ایک پرانا نام ہے. You see, the point is right now he has not entered noon. So یہ ساری یہ اسپیکولیشنز ہیں, اگر وہ جوائن کرتے ہیں پھر آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. میں تو صرف میں اس وقت آفر جس کو دیا, یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا کیوں دیا سی آفر. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اس وقت بہت زیادہ, اور صرف لیاری کی عوام نہیں, میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جتنی بھی بلوچ کمیونٹی ہے, چاہے وہ لیاری میں ہو, چاہے وہ لیاری کے ارد گرد ہو, جہاں جہاں بھی ہے, وہ بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہے جو کام پیپلز پارٹی وہاں کر رہی ہے. ون سائیڈڈ ایک سچویشن وہاں چل رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ آئی تھنک جو باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو مجھے جو چیزیں جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ یہ جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں, یہ ایم کیو ایم کے کہنے پہ کافی آپریشنز کراچی میں کراتے رہتے ہیں, اور اس میں کراچی ایم کیو ایم کے کہنے پہ ہوا آپریشن, یہ باتیں ہماری کانوں تک پہنچی. تو یعنی کہ جو ایم کیو ایم کو قابو کرنے کے لیے پاکستان امن کمیٹی کو امپاور کیا جا رہا تھا, اسی ایم کیو ایم کے کہنے پہ اب ان کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. شاید کچھ یوں ہی ہو رہا ہے, لیکن یہ اگر گیمز انہوں نے پہلے کھیلی, ہم کوئی گیم کا حصہ نہیں ہوں گے. میں حلفاً کہہ رہی ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز ایک اصولی موقف رکھتے ہوئے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ, ہر شہر سے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی, اور وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے وہاں امن دیں گے. فالو کرنے والا انسان ایک عزیر بلوچ بھی ہو سکتا ہے. میں اس پہ نہیں مزید کامنٹ کرنا چاہتی, کیونکہ یہ ماروی میمن ایک کارکن کا کام نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا. تو پھر آئی تھنک یہ باتیں آپ انہی سے پوچھیں, اور جب ہی از آلریڈی گیون ہز اسٹیٹمنٹ, تو یہ تو بات وہ کر چکے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں قیادت کے فیصلے ہیں کہ کس وقت پہ کون سے کینڈیڈیٹس کہاں سے کھڑے کیے جائیں گے. آپ کو کیا پتا لیاری کے بارے میں؟ وہ کہیں گے نا کہ وہ آؤٹ سائڈر آپ کو سمجھا جاتا ہے. آؤٹ سائڈر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہم آپ کو نہیں, میں پی ایم ایل نون کی کارکن ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل نون کوئی نئی نہیں ہے لیاری میں. میں نے ابھی تھوڑی سی اپنی ریسرچ
ریسرچ کر کے آپ کے پروگرام پہنچی ہوں. مجھے شاید 2 مہینے ہوئے ہیں پی ایم ایل نون میں, لیکن پی ایم ایل نون کو 2 مہینے نہیں ہوئے ہیں لیاری میں. پی ایم ایل نون لیاری میں بہت سالوں سے ہے پہلے سے, وہاں اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑی کر چکی ہے اور وہاں سے ایم پی اے کی سیٹس بھی جیت چکی ہے. سو یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ کافی ایم پی اے کی سیٹ کب جیتی ہے پی ایم ایل نون؟ کافی پہلے, اس کی ایگزیکٹ ڈیٹس میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گی, لیکن میں نے ابھی کنفرمیشن لی کہ ایک پوائنٹ آیا تھا جہاں ایم پی اے کی سیٹ بھی لی تھی, اور جو ایم این اے کی سیٹ ہے بہت کم مارجن سے وہاں سے لوز ہوئی ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ کراچی کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے ہم جیت چکے ہیں پہلے سے. تو یہ اگر ہم واپس کراچی کے کسی ایریا میں انٹری لیتے ہیں نیکسٹ الیکشن میں تو یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اب سندھ کی اسٹریٹجی کی میٹنگ سے آپ آ رہی ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی, سندھ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت سندھ کو بچانا ہے ایول ہاتھوں سے. ایول ہاتھ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سندھ کو تباہ برباد کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی پوری کولیشن نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. سندھ کے روڈ اگر آپ وہاں جائیں نہیں نان ایگزسٹنٹ ہیں, سندھ کے ہسپتال نان ایگزسٹنٹ ہیں, نہیں دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. سندھ کے سکولز نان ایگزسٹنٹ ہیں, سندھ کی کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں چل رہے. تو اگر میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اب جو بھی اپنی دھرتی ماں سے سندھ سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ واپس پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہ دے سندھ کو. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ مزید تباہ و برباد ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ آپ پھر اپنی زمین کو حاضر ناظر کرتے ہوئے دیں. پی ایم ایل نون کی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں رہی یہ ہے کہ جو سندھ کے رورل ایریاز میں چند آلریڈی امپاورڈ وڈیرے ہیں ان کو اپنے فولڈ میں الیکشن سے پہلے لے لیا جائے, ابھی تک یہ کرتی آئی ہے. اور کراچی میں ادر دین دا 97 الیکشن وین پی ایم ایل این ون لائک ایوری ویئر کوئی کانسنٹریٹ انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ ان کے مڈل کلاس اور تاجر ہونے کے کریڈینشلز جو ہیں وہ کراچی میں ٹرانسفریبل ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں. ایتھنک ایشو شاید بیچ میں آئے, لیکن پی ایم ایل این ایکچولی از این اربن پارٹی فار دا موسٹ پارٹ, انڈسٹریلائز پارٹی, تاجروں کی پارٹی, کام کرنے والوں کی پارٹی. اور کراچی میں لیکن کبھی آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی جلسہ ایم کیو ایم کے ساتھ کے علاوہ کبھی کیا ہے کراچی میں؟ میں آپ کو کانسنٹریٹ کراچی میں کیوں نہیں کرتی؟ میں آپ کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سندھ کی اسٹریٹجی کے بارے میں بتانا چاہوں گی. سندھ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو سندھ کے بڑے بڑے شہر ہیں جیسے کہ حیدرآباد, کراچی, حیدرآباد, سکھر, خیرپور, فلاں, اور جو سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس ہیں سارے کے سارے, ان سب پہ پی ایم ایل این ایسے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی جن کی وہاں اوبیسلی پہلے سے ہولڈ ہے, اور کچھ ایسے جن کی جو نئے کینڈیڈیٹس ہوں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے اس لیے جیتیں گے کیونکہ نون آفر کر رہی ہے. میں بات ختم کر لوں, صرف وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وڈیرے کھڑے کیے جائیں گے. نو, وڈیرے بھی کھڑے کیے جائیں گے کیونکہ وہاں ان کی ایگزسٹنگ ہولڈ ہے اور obviously وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں, لیکن زیادہ ایمفسس اور ساتھ ساتھ ایکول ایمفسس نیو کینڈیڈیٹس پہ بھی ہوگا, ینگسٹرز پہ بھی ہوگا. اینڈ قائد میاں محمد نواز شریف نے بہت حلفاً ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ کہا ہے پوری ٹیم کو کہ ہی وانٹس ٹو سی ینگ نیو کینڈیڈیٹس کمنگ ان اسپیشلی ان سندھ. سو یہ ایمفسس جائے گا. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں سندھ کے نوجوان نسل کو کہ آپ سامنے آئیں, اپنا رول پلے کریں دھرتی ماں کی خاطر. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کھیل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گیم اور پھر آپ تباہ برباد کریں اپنی دھرتی ماں کو. کراچی اور سندھ میں ان اوور آل, کراچی ان سندھ کوئی چیز نہیں ہے, سندھ ہے اور سندھ کے بڑے بڑے شہر ہیں. پلیز ہم بہت سینسٹیو کراچی ان پرٹیکولر اینڈ دی ہول آف سندھ ان جنرل میں کب ایسا ہوگا کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ اس کے انڈیجنس جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہوں جن کا یہ نہ ہو کہ وہ اینڈ میں جوائن کرتے ہوں, بلکہ وہ مطلب ایک تسلسل کے ساتھ ایک پارٹی کی because that strategy has failed which is why لیبل ہمیشہ پی ایم ایل نون پہ لگتا ہے پنجاب کی پارٹی کا, حالانکہ سندھ میں جیتتی بھی آئی ہے بٹ لیبل یہی لگتا ہے کہ اینڈ میں بس کچھ بندوں کو اپنے ساتھ کر لیتے. یہ اسٹریٹجی نہیں ہے, کچھ بندوں کو صرف اپنے ساتھ نہیں کرنا, سندھ کو کوئی کچھ چیز دینی ہے. اور سندھ کے لیے پی ایم ایل نون کا جو پیکج ہے وہ کیا ہے؟ گڈ گورننس اینڈ پروونشل اٹانومی ان دا ریئل سینس. ناٹ کہ جی آپ 18th امینڈمنٹ کر کے آئیں اور پھر آپ سارے اختیارات فیڈرل گورنمنٹ میں رکھیں. ناٹ کہ آپ میگا پروجیکٹ سندھ کے اندر جو ہیں سندھ کے مفاد کے لیے, ناٹ جو سندھ کے خلاف ہیں, ان کو اناؤنس کریں اور پھر 4 سال بجٹس میں ان کے ایلوکیشن رکھیں اور پھر ایک سارے کے ساری ایلوکیشنز آپ کے جیبوں میں جائیں. سو سندھ کی نوجوان نسل کو اگر
سندھ کو بچانا ہے تو ان کے پاس ایک چوائس ہے پی ایم ایل نون ورسز اگر آپ بربادی چاہتے ہیں تو پھر جائیں ان کے ساتھ. پی ایم ایل نون جو ہے وہ کراچی ان پرٹیکولر اور سندھ ان جنرل کو ابینڈن تو نہیں کرے گی, ان کا پہلے کر چکی ہے. سارے کے سارے بڑے شہر انکلوڈنگ obviously سندھ پروونشل کیپٹل سب کے لیے سیم ایمفسس والی سیم اسٹریٹجی ہوگی. فوکس آن ہوگا, فوکس ہے گڈ گورننس پہ اور اچھے کینڈیڈیٹس پہ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دے ول ہیو اے ٹف ٹائم پیپلز پارٹی. اور یہ مہم شروع ہو چکی ہے, 6 تاریخ کو شروع ہو رہی ہے. کتنی سیٹیں آپ کے حد سے سندھ میں لے سکتے ہیں؟ ابھی سیٹیں اتنی ہمیں انشاءاللہ ملیں گی جتنی ہم حکومت بنانے کے قابل ہوں گے. تو حکومت ہم نے بنانی ہے کیونکہ آپٹمسٹک نہیں ہے, یہ ڈو اور ڈائی ہے سندھ کی خاطر. اگر ہم حکومت یہاں نہیں بناتے, میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے میں اس سے زیادہ ایموشنل اپیل نہیں ہو سکتی. میں دل سے کہہ رہی ہوں اگر نون کی حکومت یہاں نہیں بنتی سندھ نہیں بچ سکے گا. تو سندھ کی خاطر یہاں نون کی حکومت بننی پڑے گی. گڈ گورننس یہاں بہت, جتنی یہاں گڈ گورننس کی ضرورت ہے شاید کسی اور صوبے میں اتنی ضرورت نہیں ہے. سو دس از اے ڈو اینڈ ڈائی فار سندھ دھرتی ماں. That's it. ڈو اینڈ ڈائی فار سندھ دھرتی ماں. ماروی میمن کہتی ہیں کہ پی ایم ایل نون کو اگر الیکٹ نہیں کیا سندھ نے تو سندھ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اسی پہ میرے خیال سے اس شو کو ختم کرتے ہیں. ہم نے لیاری کی بات کی, پی ایم ایل نون کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی, لیاری سندھ پورے سندھ اور پاکستان کے حوالے سے بھی, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور وزیر اعظم کی کنوکشن ہے اس کو کس طرح انفورس کروانا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. انشاءاللہ اگلے جمعے کی رات 8:02 پہ پھر ملیں گے.